اللہ رب العالمین نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، آخرت کو انعام کے لیے بنایا ہے۔ ایک انسان انعام کو پیچھے ڈال کر امتحان کے پیچھے چلنے لگے، اسی کو مقصد بنائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں انسانیت کی اکثریت دھوکے میں، خسارے میں ہے، صحت اور فراغت۔ انسان اپنی جوانی کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے، جبکہ واقعی قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کی طاقت کہاں لگائی؟ یہی وہ اصل وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہیے، کیونکہ شہوات کے مقابلے کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کے خوف کی ضرورت ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، عرش کے سائے میں ہوگا۔ فارغ اوقات فضولیات میں آدمی لگا رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں، یہاں کی فراغت انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو مقصد بنائے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80، 100، اس سے زیادہ عموماً آدمی نہیں جیتا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے، بادشاہ بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، ایک مدت اپنی دنیا میں پوری کی اور دنیا سے چلے گئے۔ ہم بھی جائیں گے، بہت کچھ تو ہم اپنا زندگی کا وقت خرچ کر چکے ہیں، کتنا باقی ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی موبائل کی چارجنگ کے بارے میں بول سکتے ہیں، ہاں دیکھو ابھی 50% استعمال ہوا ہے، 50% باقی ہے، اتنی دیر تک چلے گا، گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، اپنی نہیں دے سکتے۔ آپ کی موبائل کی بیٹری کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، اپنی نہیں دے سکتے۔ آپ کی بیٹری کبھی بھی اڑ سکتی ہے، آپ کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آدمی بازار میں جائے، گھر پر آنے کی اس کو یقین نہیں، مر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو، ہارٹ اٹیک آئے یا اچانک کسی طرح سے کوما میں چلا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ٹھوکر لگنا بھی کافی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی کے لیے ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، بڑھاپے میں کام آئے گا، بہترین پڑھائی 15-20 سال بچوں کو کرا رہے ہیں، فیوچر اچھا بنے گا، پیسہ خوب جمع کر رہے ہیں تاکہ ہماری دنیا کے مسائل حل ہوں، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ ایک آدمی دنیا کے لیے کتنا کر رہا ہے، ایسی دنیا جو ختم ہونے والی ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کتنے دن یہاں رہنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، یقیناً ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن اس زندگی کی تیاری کتنی ہے؟ کچھ بھی تیاری نہیں۔ اس زندگی کی تیاری کو آدمی ٹالتا رہتا ہے، انشاءاللہ اگلے سال سے، اگلے رمضان سے ایک دم اچھا جیوں گا میں، اگلے جمعہ سے ایک دم صحیح چلوں گا میں، کل سے ایک دم ٹھیک ٹھاک، بیٹی کی شادی ہونے دو، صحیح زندگی گزاروں گا، ریٹائر ہونے دو، صحیح جیوں گا، نکاح کو ہو جانے دو، اس کے بعد پابندی سے زندگی گزاروں گا۔ کل بہت سارے لوگوں کے لیے انکار کی ایک شاخ مؤخر کرنا ہوتا ہے۔ آدمی نہیں کروں گا نہیں بولتا ہے، آئندہ کروں گا بولتا ہے، وہ آئندہ کبھی آتا نہیں ہے، وہ دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے، گاڑی پکڑ کے جاتا ہے، 1-2 گھنٹے کا سفر، پھر جاب پہ، شام تک، رات تک، باس اگر روک لے، اوور ٹائم، اس کے بعد پھر اور 1-2 گھنٹے گھر پہ آنے تک، بیوی بچے سب سو گئے ہیں، فریج سے کھانا نکالتا ہے، گرم کرتا ہے اوون میں، اس کے بعد کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ سالوں سال سے زندگی چل رہی ہے، 1 2 3 4 5 10 سال سے یہ چل رہا ہے۔ نمازیں، تلاوت، ذکر، دینی مجالس، رمضان کا مہینہ، اس کی عبادات، عموماً کچھ بھی نہیں ہو پاتا الا ماشاءاللہ رسمی طور پر کچھ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کا پیسہ چاہیے، پیسہ ہوگا سارے کام بنیں گے، گھر کا لائٹ کا بل ہے، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کا ایجوکیشن ہے، بیوی کی خواہشات ہیں، دوائیں ہیں، ضرورت ہیں، کھانا پینا، لباس، عید کی تیاری، اسی میں آدمی چکر میں لگا ہوا ہے
اور ایک کے پیچھے ایک ہر سال کچھ نہ کچھ نیا خرچ آتا ہے اور آدمی اسی کے لیے اوور ٹائم اور دنیا میں لگا رہتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایک بزنس کر کے دوسرے بزنس میں بھی لگ جاتا ہے. ایک دکان یہاں کھول دی، دوسری وہاں، صبح یہاں کا حساب لینے جاتا ہے، شام کو وہاں کا. یہ سب کتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جس میں اتنی محنت لگتی ہے اور آؤٹ پٹ نہ ہو تو محنت بڑھاتا ہے. کتنا بے وقوف ہے. آپ سوچئے دنیا میں اتنا کر رہا ہوں، کچھ آ نہیں رہا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کام بڑھانا پڑے گا. یعنی جس میں کچھ نہیں آ رہا ہے اس میں محنت زیادہ کرتا ہے، جس میں یقینی طور پر ہے، آخرت میں یقینی طور پر ملنے والا ہے، اس میں کام کم کرتا ہے. کیا ایسے تاجر کو عقل مند کہا جائے گا کہ ایسی تجارت میں سب کچھ کھپا دے جس میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اور ایسی تجارت جس میں تھوڑا کر کے بھی بہت مل سکتا ہے اس میں سرے سے کچھ نہ کرے؟ اس سے زیادہ نادان آدمی کون ہوگا؟ اور ایک دو منٹ اور ایک دو دن نہیں، آدمی سالوں سال اس میں لگا دیتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جاگیں، ہم بیدار ہوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، معلوم نہیں کل تک ہم میں سے کون زندہ رہے کون مر جائے، نہیں معلوم. اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ حتیٰ کہ توبہ تک ہم نہیں کر پاتے ہیں. آخری دن کب توبہ کی تھی غور کریں. پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے رمضان میں اللہ سے کب گڑ گڑا کے مانگا تھا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کب مانگا تھا؟ سچے دل سے کب توبہ کی تھی؟ سوچیں. لیکن کھانا 3 ٹائم کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ چائے پانی، وہ الگ. نہ جانے کتنا وقت آدمی دنیا میں لگا رہا ہے، کتنی کوششیں لگا رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے نہیں کر رہا ہے. لہذا جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کے لیے نہیں بلکہ خالق کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پیسہ، کپڑا، گھر، یہ وہ، گاڑی، موٹر، اس سب میں ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی کو اس میں لگا دیں، مال اور وقت کو سب کو اس میں لگا دیں. اس کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی نہیں. لیکن بدقسمتی سے انسان اپنی پوری زندگی کو دنیا کے لیے دے رہا ہے، جبکہ کچھ حاصل نہیں ہے پھر بھی دے رہا ہے، چھوڑ کے جانا ہے پھر بھی دے رہا ہے، دوسرے چھین لیں گے پھر بھی دے رہا ہے. چھیننے والی، چھوٹنے والی چیز کے لیے اپنا سارا زندگی کا سرمایہ لگا دینا اور پھر دنیا میں چھوڑ کے جانا کتنی بڑی عقل مندی ہے بھائی. اور جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں. یاد رکھیں، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کی تیاری بھی ویسی ہو، اس کے لیے کوششیں بھی ویسی ہوں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہونا